وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں آگے بڑھے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں پیچھے رہے. یعنی جو پچھلی امتیں ہیں انہیں بھی ہم جانتے ہیں، اور جو سب سے آخری امت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں بھی ہم جانتے ہیں. اسی طرح جو نیکی میں اطاعت و فرمانبرداری میں سبقت لے جانے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، انہیں بھی ہم جانتے ہیں، اور جو سستی سے پیچھے رہ جانے والے ہیں انہیں بھی ہم جانتے ہیں. جو فضیلت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے ہیں انہیں بھی ہم جانتے ہیں، اور جو عذر سے پیچھے رہ جانے والے ہیں ہم انہیں بھی جانتے ہیں. اس آیت کریمہ کے شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے با جماعت نماز پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی اور جماعت کی پہلی صف کے فضائل بیان فرمائے. تو صحابہ پہلی صف حاصل کرنے میں بہت کوشاں ہوئے اور ان کا ازدحام ہونے لگا. اب جن کے مکانات قریب تھے وہ جلدی آ جاتے اور پہلی صف پا لیتے، اور جن کے مکانات دور تھے وہ پہلی صف پانے سے محروم ہو گئے. تو جن حضرات کے مکان مسجد نبوی شریف سے دور تھے وہ اپنے مکان بیچ کر قریب مکان خریدنے پر آمادہ ہو گئے تاکہ صف اول میں جگہ ملنے سے کبھی محروم نہ ہوں. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسلی دی گئی کہ ثواب نیتوں پر ہے. اللہ تعالیٰ آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتا ہے کہ پہلی صف میں کون پہنچنے والا ہے، اور اللہ انہیں بھی جانتا ہے کہ جو پہلی صف میں پہنچنا چاہتے ہیں لیکن مکان دور ہونے کی وجہ سے وہ جب آتے ہیں تو پہلی صف بھر چکی ہوتی ہے. تو جو عذر سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے اور ان کی نیتوں سے باخبر ہے، اس پر کچھ مخفی نہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو شخص نیکی کے لیے بھاگ دوڑ کرے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نیکی نہ پا سکے تو اللہ تعالیٰ اسے نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا. جیسے کسی بھی مسجد میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں صحیح العقیدہ امام کے پیچھے تو پہلی صف میں 50 آدمیوں کی گنجائش ہوگی یا 100 کی ہوگی، بہت بڑی صف ہوگی تو 150 کی گنجائش ہوگی. اور نماز میں مثلا جمعے کی نماز میں 2000 آدمی ہوتے ہیں، 4000 آدمی ہوتے ہیں، تو 4000 آدمی پہلی صف میں آ جائیں یہ ممکن تو نہیں. اب آپ نے اگر 4000 آدمی کے دل میں فضیلت اور شوق بیدار کیا تو سب آگے آنے کی کوشش کریں گے. 100 آدمی 150 آدمی جتنی پہلی صف میں جگہ ہوگی وہ تو پا لیں گے، باقی محروم رہ جائیں گے. لیکن اس شوق کا اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا. فائدہ یہ ہوگا کہ جنہوں نے کوشش کی اور وہ نہ پا سکے انہیں پہلی صف کا ثواب مل جائے گا. جیسا کہ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جمعے کی نماز اس دور میں کہ جب پورے شہر میں ایک جمعہ ہوتا تھا تو لوگ یہ چاہتے تھے کہ جو جامع مسجد ہے جہاں پر جمعہ ہوتا ہے وہاں اگلی صفوں میں جگہ مل جائے. تو لوگ کئی گھنٹے پہلے وہ چلتے اپنے گھر سے، پھر بھی اگلی صفوں میں جگہ نہ ملتی. تو بعض بزرگوں نے یہ لکھا کہ وہ تہجد پڑھ کر چل پڑتے ہیں جامع مسجد کی طرف، ہاتھ میں مشعلیں ہوتی ہیں اور اندھیرے میں وہ جا رہے ہوتے. پوچھا جاتا کہاں جا رہے ہیں تو کہتے جامع مسجد میں جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، یعنی تاکہ پہلی صفوں میں جگہ مل جائے اگلی صفوں میں اور جمعے کی فضیلت ہمیں زیادہ حاصل ہو. تو اب ایسے دور کے اندر جب ایسے جذبات ہوں اور سب لوگ چاہیں کہ ہم پہلی صف میں جگہ پا لیں اور سب پہنچ جائیں تو سب تو نہیں پا سکتے، مگر نیت کا ثواب سب کو مل جائے گا. اللہ تعالی ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ایسا ہی جذبہ عطا فرمائے.
وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تمہارا رب ہی انہیں قیامت میں اٹھائے گا. یعنی جس حال پر وہ مرے ہوں گے اسی حال پر اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. ایمان کی حالت میں مرے ہوں گے تو ایمان کی حالت میں اٹھیں گے، کفر کی حالت میں مرے ہوں گے تو کفر کی حالت میں اٹھیں گے. انہ حکیم علیم، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے. سورہ ہجر کا دوسرا رکوع مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے.